طرح سے مسئلہ جو ہے سمجھ لیں کہ علم غیب حضور پاک نے رحمت دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ خمسن 5 چیزیں ایسی ہیں، اس میں حصر نہیں ہے، یعنی ایک اصولاً بیان کیا گیا، ورنہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جن کو اللہ جانتے ہیں، کہ اللہ کے آگے تو کوئی چیز مخفی ہے نہیں نا۔ تو آپ نے بتایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ لا یعلمہن، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی جانتا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، کسی کو نہیں، کہ قیامت کب ہوگی یہ علم کسی کو نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کا برسنا، کہ کہاں کہاں برسے گی اور کتنا برسے گی، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورتیں ہیں یا کیڑے مکوڑے، مچھلیاں دریائی بری بحری، ان کے مادہ کے رحم کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل میں کیا کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو بتاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، موت رات کو آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کہاں آئے گی۔ اب دیکھیں نا کتنے حاجی ہیں حج پہ آئے، کہاں سے آئے بیچارے، کسی کی موت مینا میں آ گئی، عرفات میں آ گئی، مدینے میں آ گئی، مکے میں آ گئی۔ تو جہاں اللہ نے لکھا تھا وہی موت آئی۔ حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا کہ ایک بندہ وہاں بیٹھا تھا جس کا روح قبض کرنے کا حکم تھا کہ آج رات فلاں وقت فلاں جگہ اس کا روح قبض کرنا ہے، اور وہ جگہ وہاں سے وہ 1000 میل دور تھی۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ بندے کی روح تو میں نے وہاں قبض کرنی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے حضرت سلیمان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے اپنے گھر میں بڑے اہم کام کے لیے پہنچنا ہے، کسی جن کو حکم دے دیں کہ مجھے پہنچا دے۔ حضرت نے حکم دیا، جن نے کندھے پہ بٹھایا اور اڑ گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو اپنی موت کی جگہ پہ جا رہا ہے۔ جہاں اللہ نے موت لکھی تھی وہیں پہنچنا ہے اسے۔ اور اسی میں یہ مسائل بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کر کے بھی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پیشاب کا ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ حمل ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بات جو ہے تو سمجھا کر، لوگوں کو دھوکا لگتا ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ غیب نہیں ہوتا۔ میں گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دوں، یہ کون سا علم غیب ہے؟ یہ تو جو عورت الٹرا ساؤنڈ کے نیچے آئے گی اسی کے بارے میں بتائیں گے نا، لیکن جو مچھلیاں دریا میں ہیں ان کے بارے میں کون بتائے گا؟ یہ ما تحت الاسباب ہے۔ ما تحت الاسباب پتہ لگ جائے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اب مدینہ منورہ یہاں سے 450 کلومیٹر دور ہے، ہم اپنی گاڑی پہ جائیں، ہم کہتے ہیں یار 120 پہ چلیں گے انشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ علم غیب تو نہیں ہے۔
علم غیب اس لیے لفظ ارحام ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ ساری مخلوقات میں جو بھی مادہ ہے اس کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا اگر الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لیں بتا دیں گے کہ ہاں جی بچہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، صحیح ہے، لیکن یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، با حیا ہے یا بے حیا ہے۔ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا۔ یہ تو اسی کے علم میں ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہیں اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی زندگی بھی لکھ دو، شقی ہے، سعید ہے، سب لکھ دو، اور اس کی شکل کیسے بنانی ہے، خوبصورت بنانا ہے، جمیل بنانا ہے، قبیح بنانا ہے، وہ بھی سارا حکم پہلے ہو جاتا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، 9 مہینے اٹھا کے پھر رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کل بڑا ہو کے میرا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ تو اب ایک موٹی بات عقیدہ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا علم غیب کسی کو نہیں ہے، اور قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے بتلا دیا ہے کہ میرا مدنی آپ اعلان کر دیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اعلان فرما دے آسمانوں میں یا زمین میں، آسمانوں میں فرشتے ہیں، اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ ہے، ادریس ہے، ملائکۃ العرش ہیں، ملائکۃ الکرسی ہیں، ملائکہ حملۃ العرش ہیں، ملائکہ سدرۃ المنتہا کے گرد میں ہیں، لیکن ان کو بھی غیب نہیں ہے۔ اور کوئی زمین میں ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، کوئی ہے، کسی کو علم غیب نہیں، بلکہ میرے اللہ نے قربان جاؤں کتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور یہ بزرگ، یہ پیر، یہ فقیر، یہ مجذوب جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے، جن کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہو تیرے حالات سے کیسے باخبر ہے۔ اس لیے فرمایا نا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یاد رکھو یہ ظرف مقدم ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مفاتح الغیب عندہ مقدم ہے، کیا معنی کہ صرف اسی ہی کے پاس ہے، غیب کے خزانے کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وَعِندَهُ اسی کے پاس مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی میں ہے، جو دریاؤں میں ہے، وہ جانتے ہیں، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔